FIA کراچی زون کی بڑی کارروائیاں، حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے 22,25,000 روپے اور 857 ملائیشین رنگٹ برآمد کیے گئے۔ DG FIA کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گرفتار ملزمان نے عبدالمبین اور عقیل حسین شامل۔ ملزمان کو کراچی کے علاقے فش ہاربر حیدری سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان حوالہ ہنڈی میں ملوث ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھاری رقوم ٹرانسفر کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے حوالہ ہنڈی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق شواہد بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈکیتی کی انوکھی واردات، زخمی اہلکار سے ملزمان پستول چھین کر فرار۔ واردات کی CCTV City 21 نے حاصل کر لی۔ ڈکیتی کی واردات میں پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق اہلکار ظہیر کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ زخمی اہلکار کو کندھے پر گولی لگی، حالت خطرے سے باہر۔ ضلع شرقی میں پولیس کارروائیوں کے دوران 2 زخمیوں سمیت 19 ملزمان پکڑے گئے۔ ترجمان SSP ایسٹ کے مطابق گرفتار ملزمان میں 4 اسٹریٹ کرمنلز، 3 منشیات فروش اور 4 گٹکا ماوا فروش بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے موٹر سائیکل، نقدی، اسلحہ، منشیات اور گٹکا بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاریاں تھانہ عزیز بھٹی، بہادر آباد، فیروز آباد، جمشید کوارٹرز، مبینہ ٹاؤن، سچل، سہراب گوٹ اور سائٹ سپر ہائی وے کے علاقوں سے عمل میں لائی گئیں۔ ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانہ جات میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو متعلقہ تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر میں قانون کے رکھوالے ہی لنکا ڈھانے لگے۔ کراچی پولیس کے 132 SHOs اور ہیڈ محرر مافیا کے محافظ نکلے۔ کراچی پولیس کے کرپٹ افسران سے متعلق اسپیشل برانچ کی خفیہ رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ کراچی پولیس کے 132 پولیس افسران اور اہلکار جرائم پیشہ گروہوں کے سہولت کار نکلے۔ فہرست IG سندھ کو ارسال کر دی گئی۔ فہرست میں شامل افراد میں 58 تھانے دار، SHOs اور 74 ہیڈ محرر شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ افسران نہ صرف منشیات فروشوں اور گٹکا مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں، بلکہ پارکنگ مافیا، لینڈ گریبرز، غیر قانونی ریتی بجری مافیا اور چائے کے ہوٹل چلانے والوں کے بھی بھتہ وصول کرتے ہیں۔ کراچی میں فیس لیس ای ٹکٹنگ چالان سسٹم کے حوالے سے ٹریفک پولیس کی آگاہی مہم جاری ہے۔ لیڈی کانسٹیبلز کی جانب سے سگنلز پر رکی گاڑیوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شاہراہ قائدین علامہ والا چورنگی پر موجود ہمارے نمائندے معراج اختر سے۔ جی معراج، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ جو ای ٹکٹنگ کا نظام لایا جا رہا ہے، جو کہ 1 اکتوبر سے شروع ہوگا اور اس کے بعد فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو چالان ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ذریعے جو ہے ان کے گھروں تک پہنچیں گے۔ تو اس کے لیے آگاہی مہم چل رہی ہے اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے اویئرنیس کے لیے موجود ہے۔ بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، لیڈی پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ ہیں، پولیس افسران اور اہلکار بھی ساتھ ہیں۔ بروشر بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں لوگوں میں اور ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ وہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں تاکہ وہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اللہ والی چورنگی طارق روڈ پر اور یہاں پولیس افسران بھی موجود ہیں۔ کاشف ندیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں DSP۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے ورکنگ ہوگی اور کیا اس کا رزلٹ آئے گا۔ جی السلام علیکم۔ کاشف بھائی بتائیے گا کہ جو آپ کا جو فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم شروع ہو رہا ہے تو یہ کتنی اس کی کیا افادیت ہوگی اور کس طرح یہ ورک کرے گا؟ دیکھیں، اس کی بہترین افادیت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ مینول چلان جو آپ کو ٹریفک پولیس جو ہے وہ روڈ پہ روک کے چلان کرتے ہیں، وہ سسٹم ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا بھی ٹائم بچے گا، ہمارا بھی ٹائم بچے گا، بحث تکرار، ہمارے پہ جو الزامات ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جو بھی چلان ہوں گے وہ تھرو کیمرہ آپ کو ود ایویڈنس بھیجے جائیں گے، آپ کے گھر کی دہلیز پہ پاکستان پوسٹ کے تحت پہنچائے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس کے جو افسران اور اہلکار ہیں وہ کس طرح سے مینیج کریں گے، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے مینیج کریں گے اس پورے معاملے کو؟ اب دیکھیں، جس نظام کی جانب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ کمنگ منتھ سے ہم جا رہے ہیں، جیسے کہ کاشف صاحب نے آپ کو بتایا ہے، تو جو ٹریفک پولیس ہے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے وہ زیادہ کچھ بزی ہوتی تھی کہ ان پہ ایک بٹن چلان کا بھی ہوتا تھا کہ جو لوگ وائلیٹر ہیں ان کو چلان دینا ہوتا تھا۔
اب ٹریفک پولیس ظاہر ہے وہ جو ہے صرف لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. بہت اچھی بات ہے. ٹریفک پولیس کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے سڑکوں پر موجود رہیں گے, اور یہ جو سسٹم اب یہاں ہونے جا رہا ہے یہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں اور شہروں میں پہلے سے چل رہا ہے. تو کراچی میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے لوگوں کو کچھ شکوے بھی ہیں اس سے, لیکن آنے والے وقت میں اگر یہ سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ٹریفک کے نظام میں بہت زیادہ بہتری آئے گی, لوگ حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت بھی دیں گے. جی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت پر سخت تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاق کو عالمی اداروں سے رجوع کرنا ہوگا. انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات میں اضافے کا مطالبہ کیا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کو ملوث قرار دیا. عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو ہدف تنقید بنا لیا, صوبوں کے اختیارات بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ہمارے مطالبے پر زرعی ایمرجنسی لگائی اور کسانوں کے ٹیکس معاف کیے, لیکن سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی حکومت کو عالمی اداروں سے رجوع کرنا ہوگا. اپنے کسانوں کو نقصان پہنچا کر غیر ملکی کسانوں کو فائدہ دینا کہاں کی عقل مندی ہے. ہم باہر سے گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور تو پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں, اور اوور آل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں. چیئرمین پیپلز پارٹی بولے کہ 18ویں ترمیم کے بعد مزید وزارتیں صوبوں کے پاس ہیں, لہٰذا NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ بڑھایا جائے. سیلز ٹیکس آن گڈز صوبوں کو دیا جانا چاہیے. FBR کی ناکامی کا بوجھ صوبے کیوں اٹھائیں؟ جہاں تک آئینی ترمیم کے سوال ہے, نہیں, آج تک مسلم لیگ نواز نے مجھے کوئی نہ ڈرافٹ شیئر کیا, نہ پروپوزل سامنے آیا ہے. اگر ان کے پاس ایسے کوئی آئینی ترمیم موجود ہوگا تو ان کو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے. بلوچستان کی صورتحال پر بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ صوبے میں جاری دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے اور ماضی میں کچھ قوم پرست تنظیمیں بھارت کے ساتھ کھڑی رہی تھی. دہشت گردی کا خاص طور پہ بلوچستان میں, مگر صرف بلوچستان میں نہیں, پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں بھی جس انداز سے اس کا فال آف کابل کے بعد اضافہ ہوا ہے وہ کوانٹیٹیولی آپ کے سامنے ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ نئی آئینی ترمیم پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اگر حکومت ترمیم لانا چاہتی ہے تو اسے پیپلز پارٹی سے شیئر کرے تاکہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی فیصلہ کر سکے. کیمرامین عمران AK کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. کنوینئر MQM پاکستان نے ضمنی بلدیاتی انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بولے کراچی کی 3.5 کروڑ آبادی کو مردم شماری میں محض 2.25 کروڑ گنا گیا. 75 لاکھ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. بعض یوسیز میں ووٹرز کی غیر متوازن تقسیم واضح دھاندلی ہے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کے ضمنی بلدیاتی انتخابات متنازع, جماعت اسلامی کے بعد MQM نے بھی دھاندلی کا الزام لگا دیا. خالد مقبول صدیقی بولے کراچی میں منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے. گزشتہ مردم شماری میں 75 لاکھ لاپتہ افراد کا اندراج کرایا گیا تھا, لیکن اب بھی اتنی ہی تعداد مردم شماری سے غائب ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی رکھنے والے کراچی کو صرف 2.25 کروڑ شمار کیا گیا. تقریباً کراچی کے 75 لاکھ لاپتہ افراد کو ہم نے مردم شماری کے بینک میں جمع کرایا تھا, پھر بھی 75 لاکھ لاپتہ ہیں ابھی بھی. یہ شہر 3.5 کروڑ کا ہے, ابھی 2.25 کروڑ گنے گئے ہیں. اس کے بعد پہلے اس دفعہ کراچی میں بعض جگہوں پر UC کی جو وہ ہیں کانسٹیچوئنسیز کچھ 15,000 میں, کچھ 1.25 لاکھ پر, تو انتخاب کا لائے گا کیا؟ یہ بدترین یہ جیری مینڈرنگ ہے.
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी की हालत यूनिवर्सिटी रोड जैसी बुरी है। यूनिवर्सिटी को दीगर जामियात के मुकाबले में महज 10% फंड्स मिलते हैं, जबकि यहाँ तलबा से फीसें दुगनी वसूल की जा रही हैं। MPS बताएंगे, इनकी जिम्मेदारी है। कराची की बुरी हालत है, आप एक यूनिवर्सिटी रोड को क्यों कह रहे हैं? कराची की यूनिवर्सिटी रोड की हालत बुरी होती तो सब्र कर लेते। कराची यूनिवर्सिटी की भी बुरी हालत है। जो कराची यूनिवर्सिटी को सिंध की बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में 10% मिलता है। कराची यूनिवर्सिटी की वो फीस जो है बाकी यूनिवर्सिटी तो कई आप और हम पता नहीं है पाकिस्तान हमसे टैक्स लेता है या जजिया लेता है, गौर करना चाहिए। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान ने कहा कि अगर कराची अपनी आवाज बुलंद करे तो आइंदा 5 बरसों में दोबारा मर्दमशुमारी कराई जा सकती है। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने हुकूमत से फौरी तौर पर गंदम की सरकारी कीमत के ऐलान का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर निर्ख तय न किए गए तो मुल्क को 150 अरब रुपए की गंदम दरामद करना पड़ेगी। उन्होंने खबरदार किया कि रिलीफ ना मिलने की सूरत में नए सीजन में गंदम की काश्त नहीं होगी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। गंदम के रेट मुकर्रर ना हुए तो नई फसल खतरे में। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत के सामने तहफ्फुज़ात रख दिए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर गंदम की सरकारी कीमत के ऐलान का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने बरवक्त गंदम के नर्ख मुकर्रर ना किए तो मुल्क को दोबारा 150 अरब रुपए मालियत की गंदम दरामद करनी पड़ेगी। आज गरीब किसानों के घर पे छापे मारे जा रहे हैं कि आप गंदम इस रेट की ना बेचे। हम तो आपसे अपीलें करते रहे, रिक्वेस्टें करते रहे, एहतजाज करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि खुदा के वास्ते गंदम खरीदें। अगर आपने ना खरीदी तो इस मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। और इस टाइम पाकिस्तान के पास इतना ज़रा मुबादला या डॉलर नहीं है कि हम गंदम बाहर से मंगवा सके। खालिद हुसैन बाट बोले कि अगर किसानों को रिलीफ ना दिया गया तो आने वाले सीजन में गंदम की काश्त मुमकिन नहीं होगी। हमारा मुतालबा है कि गंदम का रेट काश्त से पहले मुकर्रर किया जाए ताकि किसान अपनी मेहनत और अखराजात के मुताबिक मंसूबा बंदी कर सकें। आप सारे के सारे प्रोजेक्ट भी खत्म कर दें, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, तब भी किसानों का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। मैं तमाम जमातों से अपील है कि रिलीफ कैंप लगाए जाएं, उनकी किसानों के जो नुकसान हुए हैं, जो घर टूट गए हैं, उनको बनाने के लिए सपोर्ट की जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का कहना था कि जिस तरह गन्ने की काश्त से पहले चीनी की कीमत तय की जाती है, इसी तरह गंदम के नर्ख भी पेशगी तय किए जाएं। इस मामले पर एहतजाज जारी है और अगर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो दायरा मजीद वसी किया जाएगा। काविश मेमन, सिटी 21। शानदार मार्च पास्ट, परेड और पेशा वराना महारतों का अमली मुजाहिरा। शाहिद सईद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 129वें बैच की पासिंग आउट परेड, 36 लेडीज कांस्टेबल समेत 298 रिक्रूट्स की शिरकत। कराची पुलिस चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, इनामात तकसीम किए। जावेद आलम ओढो का पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। ईमानदारी और आला पेशा वराना सलाहियतों के साथ फराइज अंजाम देने की हिदायत। मुबशिर हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में बैच नंबर 129 की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां प्रिंसिपल PTC सईदाबाद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। परेड में 298 रिक्रूट्स बाशमूल 36 लेडीज पुलिस एहलकार कांस्टेबल्स ने 6 माह की सख्त तरबियत कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद शानदार मार्च पास्ट, पासिंग आउट परेड, पेशा वराना महारतों का अमली मुजाहिरा किया। इस दौरान एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने खिताब में कहा कि नए पास आउट होने वाले एहलकार अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। साथ ही जो है वो पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत जो है वो कराची पुलिस की जानिब से जो है पेश किया गया। रिक्रूट्स को ईमानदारी, दयानतदारी, आला पेशा वराना सलाहियतों की साथ फराइज पर अंजाम देने की भी हिदायत की गई। साथ ही तकरीब के इख्तिताम पर पुलिस चीफ को सॉर्ड ऑफ ऑनर पेश की गई, जबकि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात भी जो है वो तकसीम किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खवातीन में सर्वाइकल कैंसर का बढ़ता रुझान। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन बच्चियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अवाम ने शोर फैलाने के लिए तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता रहनुमाओं को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा।
جی دیکھیں، اس وقت ہمارے صوبے میں ایک مہم جاری ہے جس میں بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کے جو ہے ویکسین کروائی جا رہی ہے. یہ سروائیکل کینسر ہے جس کے بچاؤ کی ویکسین کروائی جائے. مختلف لوگوں نے اس کو بلا جواز متنازع بنایا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں یہ مہم ابھی بھی جاری ہے اور سندھ حکومت نے اس میں بہترین انتظامات کیے ہیں. جگہ جگہ پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اسی مسئلے پہ. دیکھیں، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی مسئلے کی اہمیت افادیت کو نہیں سمجھتے اور اس پہ اپنا ہی ایک پرسیپشن جو ہے نا خود بنا لیتے ہیں. چاہے ابھی یہ کینسر کی ویکسینیشن ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی ویکسینیشن ہوتی تھی اس پہ بھی ہمارے یہاں بہت مختلف قسم کے جو ہیں نا لوگوں کے نظریات ہیں اور اس پہ ظاہر ری ایکشن بھی فرق ہے. تو یہ ایک ایسی ویکسین ہے جس میں ہماری جو بچیاں ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ بڑا بیس کرتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری جو ہیں وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ اس میں فائدے نہیں ہیں جو کہا جا رہا ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں ایکچولی اویئرنیس کا ہی ایشو ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس حوالے سے بھی ٹیکل کیا ہے کہ جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں، کیونکہ ظاہر منتخب نمائندے عوام کے ووٹوں سے لے کر آتے ہیں اور عوام کی ان کی ایک اپنی فالوئنگ ہوتی ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہے، وہاں کے جو منتخب نمائندوں کو کہا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بھی، کہ آپ خود وہاں پر انوالو ہوں اور لوگوں کو اس کے افادیت کے بارے میں بتائیں، خود پارٹیسپیٹ کریں تاکہ لوگوں کی ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ ہو سکے. بالکل درست فرمایا آپ نے. سنا سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید کو جو بتا رہے ہیں کہ مذہبی لوگوں کا بھی کردار بنتا ہے. اگر وہ ایک پازیٹیو رخ میں بات کریں تو لوگوں پہ ان کا بہت اثر پڑ سکتا ہے اور اس اثر کی وجہ سے یہ جو بچیوں میں کینسر کی وبا پھیلتی ہے اس کو روکنے کے لیے، سروائیکل کینسر کو روکنے کے لیے یہ جو سندھ حکومت کی جانب سے ایک مہم چل رہی ہے وہ ویسے تو یہ کافی اثر انداز ہے پہلے سے ہی، لیکن اس کا اور کردار بڑھ سکتا ہے، اس میں اور فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور بڑے پیمانے پہ یہ ویکسین کرائی جا سکتی ہے. جی. شہر میں ٹریفک کا دباؤ برقرار. بلوچ پل سے بہادر آباد جانے والی سڑک پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے. شارع فیصل سے ایئرپورٹ پر جانے والے ٹریفک دباؤ کا شکار ہے. میٹرو پول سے شارع فیصل جانے والی شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں. حسن اسکوائر ایکسپو سینٹر والی شاہراہ پر بدترین ٹریفک جام. ملینیم مال سے گلستان جوہر جانے والی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے. مزید جانتے ہیں سلمان سلیم سے. جی سلمان، بتائیے گا. دیکھیں، بالکل شہر میں ٹریفک کا دباؤ برقرار ہے. کراچی کی مختلف اہم شاہراہوں کے اوپر کہیں ٹریفک آہستہ چل رہی ہے تو کبھی جب وہ ٹریفک جام کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. بلوچ پل سے بہادر آباد جانے والی سڑک پر ٹریفک جو ہے وہ کافی آہستہ چل رہی ہے کیونکہ پیک آور چل رہا ہے. شارع فیصل سے ایئرپورٹ جانے والے روڈ پر بھی ٹریفک کا کافی دباؤ ہے. اسی طرح میٹرو پول سے شارع فیصل جانے والی سڑک کے اوپر بھی ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. ٹریفک پولیس جو ہے وہ موقع کے اوپر موجود ہے. تاہم حسن اسکوائر سے ایکسپو سینٹر جانے والی جو روڈ ہے اس کے اوپر بھی کافی ٹریفک کا دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ ایکسپو سینٹر میں نمائش چل رہی ہے اور کراچی کے شہری بڑی تعداد میں اس نمائش میں شرکت کرنے کے لیے ایکسپو سینٹر پہنچ رہے ہیں. اسی طرح ملینیم مال سے گلستانی جوہر جانے والی سڑک کے اوپر بھی ٹریفک کا دباؤ برقرار ہے. ٹریفک پولیس موقع کے اوپر موجود ہے جو کہ ٹریفک کو کلیئر کرنے کے لیے کوششیں دکھائی دیتی ہے. اسی طرح لیاقت آباد والی شاہراہ بھی جو ہے وہ وہاں پر کافی ٹریفک کا دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم یونیورسٹی روڈ کی بات کریں تو BRT منصوبہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا کافی دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے. کراچی کے جو شہری ہیں وہ روزانہ ٹریفک کی اذیت سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. 15 منٹ میں طے ہونے والا سفر اب 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا ہو چکا ہے. کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو جگہ جگہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق نہیں ہو پاتی. تاہم ٹریفک پولیس مختلف مقامات کے اوپر موجود ہے جو کہ ٹریفک کو کلیئر کرنے کے لیے اور ٹریفک کو روانہ رکھنے کے لیے کوشاں دکھائی دیتی ہے. جی. اب خبر شامل کریں کاروبار کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار مثبت انداز میں اختتام پذیر ہوا. 100 انڈیکس 1043 پوائنٹ اضافے کے بعد 1,59,280 پر بند ہوا. دوران کاروبار انڈیکس 1,59,538 کی بلند ترین سطح تک گیا. ماہرین کے مطابق حکومت کے سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے اقدامات سے متعلق مثبت توقعات نے مارکیٹ میں تیزی پیدا کی. کاوش میمن کی رپورٹ.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,59,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعرات کو کاروبار کا اختتام نمایاں تیزی کے ساتھ ہوا۔ KSE 100 انڈیکس میں 1483 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,59,280 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,59,538 کی بلند ترین سطح کو بھی چھوا۔ اسٹاک ماہرین کے مطابق حکومت کی جانب سے سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے ممکنہ اقدامات کے حوالے سے مثبت توقعات نے مارکیٹ پر اعتماد بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہوا اور مارکیٹ نے تیزی کا رجحان اپنایا۔ جی ابھی فوری طور پہ تو جیسے 2 دن پہلے سے یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مارکیٹ 2 دن پہلے ہی اپنا ہائی کریٹ کر چکی تھی۔ آج تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ بہت زیادہ ہو گیا، تو تھوڑا سا اپنا نفع بک کرنے کے لیے، پروفٹ ٹیکنگ کے لیے تھوڑی سی مارکیٹ کو مار رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے تو جو خبریں آ رہی ہیں IMF کے حوالے سے اور یہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے، اس سے یہ مارکیٹ پہ بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ یاد رہے کہ بدھ کو KSE 100 انڈیکس 291 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,58,236 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کیمرامین قیوم کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ آرٹ سٹی گیلری میں گروپ شو کا انعقاد، مصوروں نے اپنے فن کی مہارت سے ماضی، دور حاضر، قدرت کے دل فریب نظاروں کا حسین امتزاج پیش کیا۔ مصورہ ماہم صدیقی کہتی ہیں کہ ماضی کی یادداشتوں کو رنگوں پر ڈھال کر کینوس کی زینت بنایا ہے۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ جس وقت ہم موجود ہیں آرٹ سٹی گیلری میں، جہاں پر خوبصورت فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، جس پر مختلف مصوروں کے کام کو یکجا کیا گیا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ نوجوان مصورہ موجود ہیں ماہم صدیقی، اور آج ان کی تیار کردہ فن پارے بھی نمائش میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ماہم، کیا کہیں گی آج کی اس ایگزیبیشن کے بارے میں؟ پہلے تو میں اپنے کام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو میرا اصل جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ جو حقائق ہیں وہ تو رہ جاتے ہیں لیکن وقت گزر جاتا ہے۔ تو جو دیکھنے میں تو یہ کچھ نیوز پیپرز ہیں، لیکن ان میں چھپی ہیں دنیا بھر کی ہزاروں کہانیاں، جس میں بین الاقوامی اور ہر طرح کی خبریں شامل ہوتی ہیں، جو وقت کے ساتھ تو پرانی ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایک ریکارڈ کے طور پہ یوز ہوتی ہیں۔ بالکل جی، جو باتیں ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمیشہ زندگی بھر نقش ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ نظر نہیں آتے، مگر جو ان کی یادداشتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ان تمام یادداشتوں کو پینٹنگ کے ذریعے خوبصورت رنگوں میں ڈھال کر کینوس کی زینت بنایا گیا ہے۔ یہاں پر کہیں خوبصورت نیچر نظر آئے گی، کہیں پر یہ خبر نظر آتی ہے، اور روزمرہ کی جو زندگی میں ہونے والے احساسات اور جذبات ہیں، مصوروں نے اپنے فن کے ذریعے ان کی ترجمانی کی ہے۔ جی